بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. نبی سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس حدیث شریف کو پڑھا گیا ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا جب تک تم میں سے کوئی نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، نبی کے بہت سے حقوق ہیں ہمارے اوپر. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی جائے. نبی سے محبت ہوگی تو ہم مکمل مومن ہوں گے، اور نبی سے اگر مکمل محبت نہیں ہوگی تو ہم مکمل مومن قرار نہیں دیے جا سکتے. محبت عام طور سے تین وجہوں سے، یا تو کسی جمال خوبصورتی کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یا کسی کمال کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، یا کسی مالدار کے مال کی وجہ سے، اس کی سخاوت کی وجہ سے، اس کے دینے اور لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. تو جمال، مال، کمال، یہ تین اوصاف، تین خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی کے اندر ہوں تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. کمال، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی اوصاف ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، گرچہ کہ کوئی اور اس کے اندر خوبی نہ ہو. ہمارے جتنے بھی بڑے اکابرین بزرگان دین، یا جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن سے ہماری ملاقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اور بہت ہی محبت کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے احوال پڑھتے ہیں، اور ایک ہی بہت گہرا رشتہ اپنا ان کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر بہت سے اوصاف، بہت سی خوبیاں تھیں، بہت سے کمالات کے وہ حامل تھے. اولیاء کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، مشائخ ہوں، اکابرین ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام ہوں، جتنی بھی بڑی شخصیات جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کے حوالے دیتے ہیں اور جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں، جن سے محبت کا تعلق ہم رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر کوئی خوبی تھی، کوئی کمال تھا، ان کے اوصاف بڑے اچھے تھے، جس کی وجہ سے دنیا ان سے محبت کا تعلق رکھی. علامہ جاحظ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. چہرے کے اعتبار سے بالکل کالی رات تھے، بالکل سیاہ تھے، کالا تھے، کا چہرہ بہت ہی کالا تھا، بالکل کالا کلوٹا تھے، لیکن ان کے اندر اتنی خوبی تھی، اتنی صلاحیت تھی، اور اتنی لیاقت تھی، اتنی علم تھا ان کے اندر کہ علم کا دریا بالکل تھے، علم بالکل پانی کی طرح پیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے اور ان سے سبق لیتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کا حلقہ بہت ہی وسیع تھا، اور وہ ہمیشہ
اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی ان کے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا، اس لیے کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اب اللہ کی مرضی، اتنا خطرناک چہرہ تھا ان کا، لیکن پھر بھی پورا مجمع تھا ان کے پاس بیٹھتا تھا، لوگ آتے تھے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ سے، تو آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ تو اپنے اوپر سے کپڑے کو ہٹائے چہرے سے، تو لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو بہت ہی تعجب کیا کہ یہ چہرہ، لیکن ان سے محبت کا تعلق رکھتے تھے اس وجہ سے کہ ان کے اندر کمال تھا، ان کے اندر خوبی تھی، ان کے اندر صلاحیت تھی، جس کی صلاحیت کے بلبوتے پہ لوگ ان سے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ چہرہ بھلے بھی خوبصورت نہیں تھا، تو کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مال کی وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ کوئی مالدار ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کے کام آتا ہے، تو لوگ اس سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ مالدار، مال کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار لوگوں ہی سے، سارے جتنے مالدار ہیں سب سے محبت کی جاتی ہے۔ کچھ مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف مال تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ دل کے بہت ہی غریب ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ خرچ کرنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ اگر ہم خرچ کریں گے لوگوں پر تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا، ان کو ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ اب تو پیسہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ پیسہ دینے سے اور پیسہ بڑھتا ہے۔ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہے کہ جو جتنا میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرے گا، میرے نام پہ خرچ کرے گا، میرے بندوں پر خرچ کرے گا، اور جو میں نے اس کے اوپر واجب کیا اس واجب کو پورا کرے گا، تو میں اس کے مال کو مزید بڑھاؤں گا۔ وہ جتنا دے گا، جتنا خرچ کرے گا، مزید اس کو میں ترقی دوں گا۔ لیکن بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں، وہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کی فکر رکھتے ہیں، ہر وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیلنس کم نہ ہو، بلکہ وہ بالکل سیف رہے، بالکل محفوظ رہے، الماری کے اندر، لاکر کے اندر اس کو ہر وقت گنتے رہتے ہیں، اس کو رکھے رہتے ہیں۔ ایسے مالدار کے سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، اس مالدار سے محبت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے کو خرچ کرتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب بھی ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی شخص جس کے اندر سخاوت ہے، خرچ کرنا، جس کے اندر خرچ کرنے کی عادت ہے، خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہے، وقریب من الجنہ، اور وہ جنت سے بھی قریب ہے۔ تو سخی شخص اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ تو ایسے لوگ جو پیسے کو خرچ کرتے رہتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے رہتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حاتم طائی کا نام کیوں لیا جاتا ہے آج؟ حاتم طائی سے ہماری ملاقات تو ہے نہیں، حاتم طائی کو ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، لیکن حاتم طائی کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ حاتم طائی بڑے سخی تھے، بڑی سخاوت ان کے اندر تھی، پیسہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، موقع پہ موجود ہوتا تھا، فوراً وہ خرچ کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ آج حاتم طائی کا نام اتنے عرصے تک لیا جو جا رہا ہے، صرف ان کی سخاوت کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ ان کے تو مال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اور ایک محبت کی ایک وجہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس میں مزید تفصیل تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کسی کی خوبصورتی پر کتنے لوگ شیدا ہو جاتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کتنے لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو حسن کی وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ مصر کی عورتیں جب ان کو دیکھیں تو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا، کٹ گئی ان کی انگلیاں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن کو تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، پوری دنیا میں خوبصورتی کو تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں۔ آدھی خوبصورتی پوری دنیا کو اللہ نے دیا ہے، آدھی خوبصورتی پوری دنیا کو دیا ہے، ان آدھی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا اکیلے دے دیا ہے، پھر باقی آدھا پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے۔ اور دوسری خوبصورتی آدھا جو بچا، آدھا حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نوازا ہے۔ آدھی خوبصورتی میں پوری دنیا اور آدھا اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔
تو حسن یوسف اتنے حسین و جمیل و خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ سیب عورتیں کاٹ رہی تھیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ سیب پر چھری چل رہی ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں پر چھری چل رہی ہے، انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر ہے کہ وہاں حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں مصر میں، اور یہاں دیکھیے معاملہ ہے سر کٹاتے ہیں، انگلیاں تو بہت دور، یہاں تو سر بھی نبی کے نام پہ کٹانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ وہاں تو کٹ گئی تھیں، یہاں کٹاتے رہتے ہیں، عرصے تک کٹاتے چلے آئے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نبی کی حرمت پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا نبی کی محبت میں، اور یہ چلا آیا ہے سلسلہ۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں تو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں، یہاں تو دیکھنا ہے ہی نہیں، صرف نام محمد کافی ہے، صرف نام نبی کافی ہے، نبی کا نام کافی ہے، نبی کے نام پر سر کٹانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ تیرے نام پہ مردان جہاں، وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں حسن کو دیکھ کر کے، حسن یوسف کو دیکھ کر کے، یہاں پوری دنیا کے مرد حضرات بھی جو ہے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی شاعر نے کتنا اچھا تعریف کیا ہے حسن کے سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ حسن مصطفیٰ پر جان دینے کے لیے لوگ حاضر ہیں۔ تو حسن کی وجہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، جمال، کمال، مال، یہ تین وجہیں عام طور سے ہوتی ہیں جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا جائزہ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ تینوں چیزیں تھیں، یہ تینوں چیزیں تھیں، تینوں وجہیں تھیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت نہ کریں، ساری وجہیں موجود ہیں محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مالداری لے لیا جائے، مال جس کو سخاوت کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار مکۃ المکرمہ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا ہے تو حضرت ختیجہ نے پورا مال نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور فرمایا، حضرت ختیجہ نے ام المؤمنین نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ آپ کے قدموں میں میرا مال ہے، اور اتنا مال حضرت ختیجہ نے حضور کے قدموں میں دیا تھا، حضور کو سونپا تھا کہ وہ پیسے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ پیسہ اتنے ڈھیروں میں تھا کہ اگر ایک ڈھیر کی طرف کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو دوسری طرف نہیں دکھتا تھا، اتنا پیسہ حضرت ختیجہ نے حضور کو سونپا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خزانے کو غریبوں پر خرچ کرنا شروع کیے۔ مکۃ المکرمہ کے گھر میں کوئی غریب نہیں بچا، پورے شہر میں کوئی غریب نہیں تھا کہ جس کو نبی نے نوازا نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی قرض مانگنے آ جاتا، کبھی کوئی سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو لا ہے، لا کے معنی عربی میں نہیں کے آتا ہے، اس لا نہیں کے کلمہ کے علاوہ کبھی زبان مبارک سے، نبی کے زبان مبارک سے لا نہیں نکلا، یعنی نہیں دیں گے۔ پوری زندگی لا نہیں نکلا، کبھی نہیں، اللہ کے رسول نے پوری زندگی کہا ہی نہیں کہ نہیں ہو پائے گا۔ اتنے دینے والے نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تھا موقع پہ کچھ اگر، تو کسی سے قرض لے کر کے اس شخص کے سوال کو پورا کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کھڑے ہو گئے، تکبیر کہی جا چکی، پوری تکبیر ہو گئی، اب صرف نیت باندھ کر کے نماز کو شروع کرنا تھا۔ اچانک سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، واپس لوٹے اور حجرہ مبارکہ میں گئے، کمرے میں کچھ دیر رہے، 10-15 منٹ دیر تک صحابہ یہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔
نماز کے لیے۔ 10-15 منٹ کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے بعد تجسس تھا ہی صحابہ کو کہ آج یہ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ تکبیر بھی ہو چکی تھی اور نماز نہیں اللہ کے رسول شروع کیے بلکہ حجرے میں چلے گئے، تو ضرور کوئی اہم واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ پیسہ آیا ہوا تھا، وہ پیسہ رکھا ہوا تھا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے گھر میں اتنا پیسہ رکھا رہے اور میں یہاں نماز کو مکمل کمپلیٹ کر کے پھر جاؤں، اس پیسے کو خرچ کروں یا اس پیسے کو کسی ضرورت مند کو دے کر کے آؤں۔ اتنا وقت بھی مجھے گوارا نہیں ہوا۔ میں فوراً گیا اس پیسے کو، ایک شخص نے سوال کیا تھا مجھ سے، اس سائل کو میں نے وہ پیسہ دے کر کے سونپ کر کے پھر میں واپس آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کا یہ حال تھا۔ اور یہ تو مال لے لیا جائے، سخاوت لے لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی اعلیٰ تھی۔ محبت کی جو ایک وجہ ہے سخاوت، مالداری، جو پیسے کو دیتے ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اور کمال لے لیا جائے، کمال کی خوبیوں کی وجہ سے، اوصاف کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی جو ہے خوبی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہی خوبیاں پوری زندگی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کمالات کا تذکرہ کیا جائے، کمالات کا مجموعات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی کمال ہی کمال، احسان ہی احسان، کتنا اعلیٰ کردار، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تمام خوبیوں کے مالک تھے، تمام اوصاف کے مالک تھے، پوری کائنات کی خوبیاں ایک طرف اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ایک طرف۔ ساری خوبیوں پر بھاری ہے ہمارے نبی کی خوبیاں، اتنے خوبیوں کے حامل تھے۔ ذرا غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے اس امت پر، ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا کتنا احسان ہے، کتنی ان کی خوبیاں ہیں۔ کس خوبیوں کو گنایا جائے، ان کی زندگیوں میں تو صرف خوبیاں ہی خوبیاں ملتی ہیں، کمالات ہی کمالات ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جزیرۃ العرب میں تشریف لائے، وہاں کا کیا ماحول تھا، کیا جاہلیت تھی۔ ایک بچی پیدا ہوتی تھی، باپ اپنے لیے عار سمجھتا تھا، اس کو پال کر کے بڑا کرنا اپنے لیے بہت ہی شرمندگی محسوس کرتا تھا، بلکہ اس بچی کو لے جا کر کے وہ زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کراتا تھا۔ یہ ماحول تھا عرب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک بیٹی کی پرورش کی طرف رغبت دلائی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اگر تم ایک بچی اگر پیدا ہو جائے اور تم بچے کو فوقیت نہ دے کر کے اس بچی کو پالو پوسو، بڑا کرو، اور بڑا کرنے کے بعد شادی کر دو، تو اس باپ اور ماں کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت کو کتنا بلند کر دیا، فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، سنو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک باپ کے مقام کو کتنا بلند کر دیا، فرمایا رضا الرب رضا الوالد، باپ کی رضامندی یہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ اسی وقت خوش ہوں گے جب باپ بھی خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کی عظمت کو کتنا بلند کر دیا، فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا جار بوائقہ، یعنی 3 مرتبہ اللہ کے رسول قسم کھا کر کے فرمایا اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں، وہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، اس کے ستم سے محفوظ نہ ہو، اس کی ذات سے، اس کے رہنے سہنے کے انداز سے اس کا پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ایک پڑوسی کو کتنا اللہ کے رسول نے بلند بتلایا۔ یہ اللہ کے رسول کی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، کوالٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فکر کے لیے کتنی کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، کتنی کاوشیں کی، اور کتنے مشقت اور کتنی مصائب اور پریشانیوں کو اللہ کے رسول نے جھیلا صرف اس امت کی فکر میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ تو کسی کے اندر کوئی کمال ہو تو کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمال ہی کمال تھا۔
اور حسن کی وجہ سے، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، تیسری وجہ جو محبت کی ہے وہ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ ابھی پہلے فرمایا کہ ایک طرف آدھی دنیا کو حسن اللہ نے دیا اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ملا۔ کتنے حسین و جمیل رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند اپنے شباب پر تھا، رات کے سمے میں حلقہ لگا ہوا تھا، ہم سب صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا، رات میں ایسا چمک رہا تھا کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے نبی کے چہرے کو اور چاند کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ ہمارے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے رنگ کو فرمایا گیا ہے کہ نمکینی چہرہ تھا۔ نمکینی چہرہ آج کے ڈیٹ میں کہیں نہیں ہوتا ہے، صرف نبی کو یہ اللہ نے نوازا پھر وہ ختم ہو گیا، اب کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ نمکینی چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا گیا ہے کہ ملاحت لیے ہوئی خوبصورتی تھی۔ معبد جس کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر گھر میں کچھ دیر وقت گزارے تھے، بکریاں جو ایک بالکل جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا اس سے دودھ نکالے تھے، بہت لمبا واقعہ ہجرت کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ معبد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، قصیدہ خوانی کی ہے، حضور کی نعت گوئی کی ہے، وہ جو اوصاف بتائی ہیں، بہت لمبا قصیدہ ہے معبد کا، اور ان میں سے آخری جملہ جو معبد کا ہے وہ یہ ہے حضور کی شان میں ابح الناس واجملہم من بعید واحسنہم من قریب، ان کا یہ جملہ ہے آخری کہ سنو اب کیا کتنی خوبیاں ہم اللہ کے رسول کی حسن کو ہم بتلائیں، بس یہ جان لو کہ جب وہ میرے گھر میں آئے تھے تو اتنے خوبصورت تھے، اتنا چہرہ ان کا اتنا حسین و جمیل تھا، وَأَجْمَلُهُم مِّن بَعِيد، جب وہ دور سے میں نے ان کو دیکھا تو بہت ہی حسین و جمیل لگ رہے تھے، اور جب میرے قریب آئے تو اور زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ اب اس میں کتنا یہ جامع کلمہ ہے، عام طور سے لوگ دور سے تو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن جب قریب میں آ جاتے ہیں چہرے کی اس کی جو ہے نقوش ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں لگتے ہیں، دور سے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی خوبصورتی یہ تھی کہ دور سے بھی اچھے لگ رہے تھے اور جب قریب آئے تو اور زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ بہت سے لوگ قریب اور دور کا معاملہ بھی انہوں نے سیرت کو بھی بیان کر دیا کہ دور سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جب معاملات ان کے ساتھ کرو، جب لین دین کا معاملہ کرو تو پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے اچھے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ دور سے بھی اچھے لگ رہے تھے، جب ہمارے گھر میں آئے اور اٹھنا بیٹھنا ان کی نقل و حرکت کو میں نے دیکھا تو بڑے حسین و جمیل اور لگ رہے تھے۔ بہت سے لوگ دور سے تو لوگ ان کی تعریف کرتے ہی ہیں، قریب کے لوگ تعریف کرتے ہی ہیں لیکن دور کے لوگ بھی ان کی تعریف کریں، یہ پہلو بھی اسی جملے میں عربی کی اس جملے کے اندر موجود ہے جو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ حضور کے قریب میں جو لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں وہ تو تعریف رسول اللہ کی کرتے ہی آئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول گزرے ہیں جو مدح خوانی میں بہت آگے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے تھے، لیکن 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کتنے شعراء پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنے لوگوں نے نعت کہی، بلکہ مسلمان تو چھوڑیے غیر مسلم میں کتنے حضرات ایسے گزرے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کی ہے، کتنے لوگوں نے نعت گوئی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ تو قریب کے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان تھے ہی، بعد کے لوگ جو 1450 سال رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم تھا۔ یہ 3 وجہ ہیں کہ 3 وجہوں سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، تینوں وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل طور پر موجود تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔
کہ ہم دل سے نبی سے محبت کریں. اب بالکل سچی پکی نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہو، اور محبت کی نشانیاں ہے کہ اتباع ہو. نہ محبت کی نشانی ہے یہ نہیں کہ ہم صرف نعرہ لگا لیں اور اپنی زبان سے تو کہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہم تو نبی کے دیوانے ہیں. جو دیوانہ ہوگا اس کے اندر وہ علامات بھی پائے جائیں گی، وہ نشانیاں بھی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. نشانی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی ہمارے زندگی کے اندر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہمارے اندر موجود ہو. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں کتنا نبی کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں صبح شام، کتنا ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں کتنی نبی کی سنت ہے، کتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. شکل و صورت سے لے کر کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے اور خرید و فروخت معاملات، تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کتنی کر رہے ہیں خود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ نشانیاں ہی بتلاتی ہیں کہ ہمارے اندر حقیقت میں محبت ہے. اور نشانیاں نہیں ہے تو یہ بالکل کنفرم ہے کہ ہم صرف زمانی جمع خرچ ہے اور کچھ نہیں.